والسماء ذات البروج. جناب، ورگو کا پیریڈ ختم ہوا، لبرا سٹارٹ ہوا. لبرا آپ کا 7th ہاؤس بھی ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز. اور 7th ہاؤس میں سورج کی موجودگی ہے. لبرا کے لیو لوگوں کے لیے یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں کسی بزنس میٹنگ کے لیے، آپ گورنمنٹ آفیشل ہیں، آپ میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ہیں، آپ کے کچھ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کوئی کورسز ہیں، کوئی سیمینار ہیں، 1 ڈے بھی ہو سکتا ہے، تو اس ویک میں یعنی دوسری پوزیشن میں یہ کہوں گا کہ 23 سپٹمبر سے لے کے اگلا پورا مہینہ آپ اس کے اوپر پلاننگ کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. ایک چیز چھوٹی سی میں آپ کو ذرا سا بتانا چاہوں گا. چونکہ 2 اکتوبر کو سولر اکلپس یعنی سورج گرہن کی آمد ہے. سورج گرہن کبھی کبھی ہمیں اکثر افیکٹ نہیں کرتا، اور ویسے بھی اس دفعہ جو سورج گرہن ہے ہمارے خطے میں ہمیں دکھائی نہیں دے گا، لیکن اس کے اثرات کبھی کبھی ہماری پلاننگ، لانگ ٹرم ٹریول اور ان چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں جہاں سورج ہوتا ہے. سورج آپ کے اس وقت 3rd ہاؤس میں موجود ہے، سفر سے ریلیٹڈ ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. اور خاص کر میں یہ بات کروں گا کہ اگر آپ کسی پروفیشنل ٹیکنیکل کالجز سے وابستہ ہے، جیسے انجینئرنگ، میڈیکل، آئی ٹی کے کوئی ایسے کورسز ہیں، تو اس میں اپنی کنسنٹریشن لیول کو بہت اچھا رکھنے کی کوشش کیجیے گا. پڑھائی آپ کی بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. تعلیمی معاملات میں خود کو فوکس رکھیے گا، اور چیزوں کو ایزی یا فار گرانٹیڈ نہ لیجیے گا کہ ہو جائیں گی، بلکہ آپ کو کروانی پڑیں گی، بہتر طریقے سے ریزالو کرنی پڑیں گی. لہٰذا غافل نہیں رہنا، اپنے تعلیمی معاملات کی تیاری کو پورے زور و شور کے ساتھ رکھنا ہے. ٹریول پلان آپ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کے لیے بہتر اور فیوریبل ٹائم ہے، کیونکہ خواہشات کا اور تیسرے گھر کا آپسی ریلیشن شپ بہت اچھا ہے. 11th اینڈ 3rd ہاؤس کا یہ ٹرائن جو بنتی ہے جوپیٹر کی سن کے ساتھ، مون کے ساتھ، تو یہاں پہ اگر آپ کے بہن بھائی کہیں سفر کر کے آ رہے ہیں، یا آپ ٹریول کر کے جا رہے ہیں اور بہت دنوں کے بعد سبلنگ میٹنگ ہے، ملاقات ہو رہی ہے بہن بھائیوں سے، تو زندگی کا خوبصورت سا لمحہ بھی ہوتا ہے. اس میں بزنس بھی ساتھ ہوتا ہے، اس میں رشتے ناطے بھی طے ہوتے ہیں، اور بہت سے معاملات آگے بڑھتے ہیں زندگی کے. پریکٹیکل فارم میں جسے ہم کہتے ہیں آتے ہیں، تو چیزیں بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ان بدلتی ہوئی صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کو. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز، کمیونیکیشن اسکل اس وقت آپ کے بہت اچھے ہیں. مرکری ایگزالٹیڈ پوزیشن میں ورگو ہاؤس میں موجود ہے. یہ وقت ریڈیو، میڈیا، رائٹرز، ٹیچرز، مینٹور، ایسے لوگ جو ٹریننگ، سیمینار کرواتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ہے. آپ کی آواز میں دم، آپ کے الفاظ میں جادو، یہ ساری چیزیں زبردست طریقے سے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آرگومنٹ بھی اگر کریں گے تو بہتر طریقے سے کریں گے. وکلاء حضرات کے لیے بھی یہ وقت بڑا اہم ہے. بہت دنوں سے اگر کوئی ہیئرنگ نہیں ہو رہی تھی، جج صاحب آپ کی گفتگو نہیں سن رہے تھے، تو یہاں پہ آپ اگر ویل پریپیئرڈ ہوتے ہیں تو آپ کے آرگومنٹ اور آپ کے دلائل میں جان ہوگی اور آپ کی بات سنی جائے گی. یہ ایک بڑا خوبصورت سا اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کے ساتھ. البتہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بتاتا چلوں کہ فائنینشیل میٹر میں آپ کو ذرا سا احتیاط کرنی ہوگی، ہاتھ کھینچ کے رکھنا ہوگا. مجھے تھوڑی سی ماضی میں کیے گئے اخراجات یا کمٹمنٹ کی وجہ سے تھوڑی سی مالی تنگی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ آپ کو تھوڑا پریشان کرے گی. اگر آپ نے کوئی لون پے آف کرنا ہے، پیمنٹ کرنی ہے، بینک انڈیویجول کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ تھوڑا سا ٹائم لے لیجیے گا، تاکہ آپ کے اوپر کوئی بہت زیادہ پریشر نہ ہو، اور وہ ایزیلی ہو بھی جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. سروس میں چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، جاب اپرچونٹی بہتر بنتی ہوئی دکھائی دیتی. اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا، ینگسٹرز کے لیے، ٹین ایجر کے لیے بڑا اچھا وقت ہے تعلیمی معاملات میں آگے بڑھنے کا. لیکن اگر ریسنٹلی جنہوں نے او لیول، اے لیول کے سبجیکٹ سلیکٹ کیے تھے،
اگر کسی وجہ سے ابھی سے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی سبجیکٹ میں آگے بڑھنے میں چلنے میں تھوڑی سی دقت کا سامنا ہے، کچھ مشکل آ رہی ہے، تو میں سے کہوں گا کہ ریوائز کیجئے گا. ریوائز ایزیلی کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں آپ کو، تاکہ آگے جا کے آپ کو زیادہ پریشانیاں پیدا نہ ہوں. پرسنل ریلیشن شپ کے حوالے سے ٹائم تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. اپنے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ کو بڑا اچھا رکھنے کی کوشش کیجیے گا. ماضی کی کوئی گفتگو، کوئی ایسے بیڈ سکار آپ کی ذات کے اوپر ہے، آپ کے دل میں ہیں، انہیں ہر وقت ڈبیٹ میں نہ لائیے گا. ہر وقت اپنی ذات کے بارے میں بات نہ کیجیے گا، بلکہ کم بولنا، زیادہ سننا آپ کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایکسٹرا آرڈنری سینسٹیو ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں تکلیف دینے لگتی ہیں اور ہم بلا سوچے سمجھے موقع محل دیکھے اپنی فیلنگ، اپنے جذبات کا اظہار اپنے پارٹنر کے ساتھ کرتے ہیں. پارٹنر کے ساتھ جذبات کیجیے گا، کوشش کیجیے گا تنہائی میں کیجیے گا، پبلکلی نہ کیجیے گا. مقصد آپ کا اصلاح ہونا چاہیے، نہ کہ تضحیق. ان دونوں چیزوں کو جب آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کی زندگی اچھے اور خوبصورت انداز سے گزرے گی. دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی. ستارے کیا کہتے ہیں نیکسٹ ویک، یہ جا کے دیکھیں گے پھر. اور ہمیشہ کی طرح میری آپ سے درخواست کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے. خدا حافظ. السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب، ورگو کا پیریڈ یعنی سنبلا کا پیریڈ گزر چکا. 23 سے لبرا سٹارٹ ہوا. آپ سنائیے آپ کا کیسا رہا وقت؟ یعنی 23 اگست سے 22 سپٹمبر تک کا پیریڈ کیسا تھا؟ اس میں بہت سے لوگوں کی سالگرہ ہوئی، بہت سے بڑے بڑے معاملات طے ہوئے ہوں گے، بہت سی چیزیں ہوئی ہوں گی. جوپیٹر چونکہ آپ کے 10th ہاؤس میں تھا، اس نے آپ کو ایلیویٹ بھی کیا ہوگا، اچھی خبریں بھی دی ہوں گی. آپ کے پاس نئے بزنس مواقع اور اپرچونٹیز بھی آئی ہوں گی. دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کس مقام پہ تھیں اور آپ نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جوپیٹر آپ کے 10th ہاؤس میں تھا، اور 10th ہاؤس کسی بھی برتھ چارٹ میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہے. یہ وہ نظر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں آپ کا بیسٹ امیج ہوتا ہے، آپ کی پرفارمنس ایک کلاس ہوتی ہے اور آپ نمایاں ہوتے ہیں، پرومیننٹ ہوتے ہیں اپنی کمٹمنٹ کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے. تو کیا آپ نے یہ ساری چیزیں اچیو کی؟ اگر نہیں کی تو پھر آپ کے پاس وقت ہے، دوبارہ آپ سوچ سکتے ہیں، دوبارہ سنبھل سکتے ہیں، دوبارہ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اسی پیریڈ میں کاسمک ایکٹیویٹی بھی ہوئیں. 16-17 کو جناب آپ نے دیکھا، 17-18 کو لیونر ایکلپس، چاند گرہن بھی ہوا. لیکن اس چاند گرہن کے آپ کے اوپر سچ کوئی ایسے اثرات نہیں تھے. وہ ویسے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ہم پرست چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت لیتے ہیں. میں نے اسی لیے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ کوئی ایسے افیکٹ نہیں تھا اس کا ہمارے اوپر، اور نہ ہی یہ ہمارے خطے میں دیکھا بھی گیا. اس لیے یہ ایک ٹائم تھا جہاں اپنے آپ کو چیزیں بہتر اور کمفرٹیبل کی جاتی ہیں. دوستو، اس ویک کی اگر میں یہ بات کروں تو سورج آپ کے انکم ہاؤس میں، یہ ایک فائنینشیل میٹرز کے اوپر کام کرنے کا وقت ہے. میں یہ کہوں گا کہ لبرا کو آپ صرف اور صرف اس چیز کے لیے وقف کریں گے کہ اس مہینے میں نے نئے وینچرز کرنے ہیں، نئے بزنس کرنے ہیں. فائنینشیل میٹر جہاں جہاں توجہ طلب ہے ان کو ریزالو کرنے ہیں، فالو اپ کرنا ہے، میٹنگز کرنی ہیں، اور اس پیریڈ میں چیزوں کو لاک کرنا ہے اور فائنلائز کرنا ہے. یہ بڑا اہم اور زبردست قسم کا سائیکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. 7th ہاؤس اسپیکٹ بھی بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور 7th ہاؤس میں سیٹرن پریزنس جو ہے، یہ ایک ایسی سی کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں جوپیٹر کی وجہ سے، 10th ہاؤس کی وجہ سے آپ ایک بہترین موڈ اور اینگل میں انٹر ہوئے تھے، لیکن وہاں کسی وجہ سے اینڈ آف دی ویک پھر کوئی ایسی چیز بن جاتی ہے جو آپ کے موڈ کو لے بیٹھتی ہے، آپ کے لیے وجہ تکلیف بن جاتی ہے. ایسے میں بہترین چیز یہ ہے کہ اپنی گفتگو، اپنے ریلیشن شپ کو جاری و ساری رکھیے گا. آپ عموماً اپنے آپ کو لاک کر لیتے ہیں. لاک نہیں کرنا بلکہ اسی طرح اوپن رکھنا ہے، اسی طرح ریسپروکیٹ کرنا ہے، یعنی اسی کا جواب دینا اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کا پارٹنر، آپ کا محبوب، آپ کا دوست، آپ کا اسپاؤس، وائف یا ہسبینڈ آپ سے بات کرتے ہیں.
تو الگ سے کوئی اپنی دماغ کی 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش نہ کیجیے گا. اگر کسی نے غلطی سے آپ کو کوئی ہرٹ کیا، کوئی ایسی بات کی ہے، تو اس کی جسٹیفیکیشن کو ماننے کی کوشش کیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، موقع دیجیے گا کہ تاکہ چیزیں بہتر اور ٹھیک ہو سکیں. سو دوستو، یہ ایک پلانٹری پوزیشن تھی جس کو میں نے آپ کو ماضی کے تجربات کی روشنی میں کھل کھلا کے بیان کیا ہے. 10th ہاؤس ایلیویٹڈ پوزیشن بھی ہوتی ہے. جوپیٹر مون وہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ آپ کچھ ایسا کام کر گزرتے ہیں جو نمایاں مقام لے کے آتا ہے. سیاست میں اگر ہیں تو کوئی ایسی چھلانگ لگا سکتے ہیں کہ جو نیچے سے اٹھ کے نظروں میں سامنے آ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں اس ویک میں، کوئی ایسی چیز پیش کر سکتے ہیں، ایسا کوئی اسائنمنٹ حل کر کے دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں. تو نمایاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نظروں میں آنا، رسپیکٹ کے ساتھ، احترام کے ساتھ. جہاں کوئی کہے کہ ہاں بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے، یعنی آپ کو کچھ سمجھا جائے، اور سر دست اگر آپ کو نہیں سمجھا جاتا تو آپ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. مرکری جب دیکھتے ہیں تو وہ کہاں پہ موجود ہے؟ تو جناب مرکری آپ کے ایگزالٹڈ پوزیشن میں 1st ہاؤس میں موجود ہے. 1st ہاؤس یہ نہیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ آپ کے 4th ہاؤس میں موجود ہے. 4th ہاؤس میں جب یہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ماں بولی، اپنی مادری زبان میں آپ کے خیالات کا اظہار بڑا زبردست قسم کا ہوگا. یہاں اپنی فیملی کے بانڈز کو آپ مضبوط کریں گے. اور جب کبھی گھر جائیں، اپنوں سے ملیں، تو کوشش کیجیے گا کہ زبان وہ ہو جو آپ گھر میں بولتے ہیں، تاکہ آپ کا ذخیرہ الفاظ اسی زبان سے نکلے اور اس میں الفاظ کی کمی، جذبات کی کمی، احساسات کی کمی نہ ہو، اور دوسرے کو لگے کہ یہ ہمارے ہی چیزوں کی رہنمائی کر رہا ہے یا بیان کر رہا ہے، تاکہ اپنائیت فیل ہو. تو دوستو، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور زبردست قسم کی اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں. آمین. السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب لبرا، آپ کا منتھ سٹارٹ ہو گیا. ایسے خواتین و حضرات جو 23 سپٹمبر سے پیدا ہوئے 22 اکتوبر تک ہیں، آپ کا برتھ منتھ بھی ہے. اسے سولر ریٹرن بھی کہا جاتا ہے. یہ سال کے بعد پورا سلسلہ آپ کی زندگی میں آتا ہے. تو آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے یہ سائن. اچھا، اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوں گی جو میں آپ کو بتاتا چلوں. اس پیریڈ میں پورا مہینہ، چونکہ ہم تو ویکلی سائن کر رہے ہیں، لیکن سنس اٹس یور فرسٹ ڈے ٹو ڈے، تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ کا یہ اسپرچول روحانی طور پہ انلائٹمنٹ کا پیریڈ ہے. اپنے آپ کو شعور میں لانے کا وقت ہے. نئی نئی انفارمیشن، نالج آپ کی زندگی میں آئے گا. سیلف گرومنگ کے لیے بڑا اہم وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کے مذہبی رجحانات، ان کو کریکٹ کرنا، درست کرنا یا کسی اور ڈائریکشن میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے کہ آپ کے کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ کو اس ویک میں نئے مواقع ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سورج لبرا ہاؤس میں جب ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ویک ہاؤس میں ہے، ڈیبلیٹڈ ہے، فال میں ہے. فال میں ہونے کی وجہ سے اپنی پوری انرجی نہیں رکھتا. لیکن جوپیٹر کی اور سورج کی جو ٹرائن ہے، جو آپ کا اس وقت بہترین ریلیشن شپ ہے، یہ آئیڈیل ہے. اور یہ پیارے دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ زندگی میں بہت سالوں کے بعد ایسا ہوتا ہے. ایسے خواتین و حضرات جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، لانگ ٹرم سیٹلمنٹ چاہتے ہیں، میں مشورہ دوں گا کہ اس ویک میں پورا کام کیجیے گا، فالو اپ کیجیے گا، ہوم ورک کیجیے گا. فائنینشیل میٹرز بہترین بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ اٹھ کے اس انکم ہاؤس میں موجود ہے، جہاں آپ کے پاس بے تحاشا بزنس اپرچونٹیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کی لیس ایفرٹ کے ساتھ مور انکم، یعنی اس سے پہلے اگر آپ نے بہت محنت کی، چیزیں فائنلائز نہیں ہوئیں، تو اب آپ کم محنت کر کے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، زیادہ بہتر طریقے پہ اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتے ہیں. یہ پیریڈ وہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے.
مارس آپ کے 10th ہاؤس میں ہے. اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ سروسز سے ریلیٹڈ، یونیفارم سروسز سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے ذرا سا وقت محتاط ہوگا. اپنے پروفائل کو زیادہ فوکسڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اپنی ڈیوٹیز کو، رسپانسبلٹیز کو اکارڈنگ ٹو لا رکھنے کی کوشش کیجیے گا. کوئی پرسنل ایڈونچر یا اوور ایمبیشیس قسم کا کوئی ٹاسک نہ لیجیے گا. آپ کے لیے مجھے تھوڑے سے پرابلم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں، لیکن میں صرف آپ سے یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیئرفل ہونا ہوگا. مرکری ایگزالٹڈ پوزیشن میں ہے. ایگزالٹڈ پوزیشن میں آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہوتا ہے. سیٹرن اپوزیشن جب بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو آپ کسی بھی جگہ تکلف کا اظہار نہ کیجیے گا. کہیں کوئی دل کھول کے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بلا شبہ آپ کو کرنی چاہیے. کوئی بہت دنوں سے کوئی مسئلہ اٹک رہا تھا، ماں باپ کے ساتھ بات کیجیے. ہسبینڈ اینڈ وائف کوئی ایشو ہے، خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں، اسے زیادہ برداشت نہ کیجیے گا یا دبائیے گا نہیں، بلکہ سرفیس پہ لائیے، بات کیجیے تاکہ آپ کے ریلیشن شپ امپروو ہو. ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو سوچتے سوچتے ایک زہر سا بن جاتا ہے جو پھر تلخی کی صورت میں نکلتا ہے. اس کی بجائے ابتدائی سٹیج میں آرام سے بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. فائنینشیل میٹرز میں اگر آپ نے کوئی سروسز دی تھیں، انویسٹمنٹ کیا تھا، تو وہ سروسز کے بدلے آپ کا پیمنٹ پیریڈ تیار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ اپنی انویسٹ کی گئی رقم یا کام کیا گیا جو آپ نے، اس کی سروسز چارج کر سکتے ہیں، ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. تو یوں دوستو آپ کے لیے ایک اوورآل میں کہوں تو اچھا پیریڈ ہے. بچوں سے متعلق میں یہ کہوں تو آف کورس ان کے لیے بھی فیصلے کا وقت ہے. ان لبرا خواتین و حضرات کے لیے جن کی شادی نہیں ہوئی، اس شادی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک اچھا وقت ہے. اور خاص کر اگر آپ کا کوئی پرپوزل، کوئی رشتہ دور سے آتا ہے، پاکستان سے باہر، دوسرے شہر سے باہر آتا ہے، اس کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا. تو یوں دوستو یہ ایک جنرلی میں کہوں اسٹرالوجیکلی بہترین وقت ہے. ہاں ایک چیز اور بتاتا چلوں، چونکہ سیکنڈ ویک میں سولر ایکلپس ہوگا. اچھا، بہت سے لوگ جب ایسی چیز آتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ یار سورج گرہن آ رہا ہے، میرے ہی پیریڈ میں آ رہا ہے، کیا مجھے افیکٹ تو نہیں کرے گا؟ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان میں نہیں دیکھا جائے گا، پاکستان سے باہر ہوگا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ریگولر سالانہ فیچر ہے جو ہر سال ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر کچھ ایسی نہیں ہے. اس میں زیادہ تر جو ایکٹیویٹیز آتی ہیں، افیکٹ آتے ہیں، وہ ہمارے سولر سسٹم پہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایکو سسٹم افیکٹ ہوتا ہے. یعنی بارشیں، والکینک ایکٹیویٹیز، زمین کے اندر کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کہیں کہیں اگر زلزلہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے امکانات پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہوتا. یعنی اجتماعی قسم کی چینجز آتی ہیں، سیاست میں آتی ہیں، جس کے اثرات مونڈین اسپیکٹ انسانوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. انڈیویجول عام لوگوں کے اثرات نہیں ہوتے، جرنل افیکٹ آتے ہیں. تو لیٹ سی کہ یہ پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھوں تو خاصا ہنگامہ خیز پیریڈ یہ دکھائی دیتا ہے، لبرا پیریڈ جو ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بہت محتاط رکھیے، احتیاط سے رکھیے. بی پروگریسو، بی کائنڈ، بی کیئرفل. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں. چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. اللہ آپ کے لیے میں پھر دعا کروں گا، آسانیاں کریں اور کسی قسم کے لیونر ہوں، سولر ہوں، کوئی بھی ایکلپس آپ کی زندگی میں حائل نہ ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو آپ کے لیے 2-3 چیزیں بڑی مزے کی اس دفعہ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور وہ ہے جناب آپ کا 7th ہاؤس لبرا ہاؤس، سورج کی موجودگی، جوپیٹر کے ساتھ ٹرائن. سب سے پہلے اگر آپ بیمار تھے تو بیماری کی تشخیص ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، چیزیں سمجھ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر آپ بہت دنوں سے مالی معاملات میں کچھ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے تھے، اس کے مواقع، اس کی اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جاب لیس لوگوں کے لیے میں کہوں گا کیپ آن ورکنگ، فالو اپ کرتے رہیے گا. فالو اپ کرنے سے آپ کی چیزوں میں بہتری آئے گی، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا اور آسانیاں پیدا ہوں گی. ان آسانیوں کی وجہ سے آپ کے لیے
مالی معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بچوں سے متعلق تھوڑا سا کنسرن رہے گا, تھوڑی سی پریشانی رہے گی. بچوں کے عجیب و غریب بیہیویئر آپ کو لگے گا کہ شاید وہ بغاوت کا عنصر پیدا ہو رہا ہے, آپ کی باتوں کو توجہ نہیں دی جا رہی, سنا نہیں جا رہا, یا ان میں پیشنس کم ہو گیا. ایز اے مدر اسپیشلی, ایز اے فادر کم, مدر زیادہ, فیمیل زیادہ افیکٹ کریں گی, ان کو یہ سائن زیادہ افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لہٰذا بی کیئرفل, کام ڈاؤن, ریلیکس. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز اور آپ نے رکھنا ہے, آپ کا اپنا ہارمونل سسٹم, فیمیل کے لیے میں کہوں گا, کیونکہ اس میں سولر ایکلپس کی وجہ سے جب یہ آتا ہے تو ڈیپ انسائڈ باڈی میں تھوڑی سی چینجز لے کے آتا ہے. ہارمونل ایکٹیویٹیز میں, مینسٹرل سائیکل میں ان چیزوں میں تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے لوور ایبڈومینل اور نروز افیکٹ کر سکتے ہیں, درد شولڈر نیک اور اس میں آ سکتا ہے. تو ایسے خواتین جن کے آلریڈی کچھ اس طرح کے, یا تو وہ اس فیز میں چل رہی ہیں جسے ہم کہتے ہیں مینوپاز, یا ویسے انہیں پرابلم ہے, تو اپنی گائنی کے ساتھ ضرور رابطہ کیجیے گا, اپنا زیادہ خیال رکھیے گا. جوپیٹر آپ کے 3rd ہاؤس میں, آپ کے 8th ہاؤس میں موجود ہے, تو یہ آسانیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے, بہتری کی بھی نشاندہی کرتا ہے, انکم کے مواقع بھی پیدا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کو جستجو لے کے آتا ہے کام کرنے کی, انتھک محنت کرنے کی, اور آپ کا مینٹل اور فزیکل سٹیمنا کسی کام کو پورا کرنے کے لیے جس کی ڈی ڈیٹ یعنی ڈیڈ لائن بن چکی ہوتی ہے, وہاں وہ بہتر ہوتا ہے. اچھا, میں یہاں یہ کہوں گا کہ آپ کو ٹیم ورک میں کام کرنا چاہیے. بھلے آپ اکیلے کر سکتے ہیں, لیکن پورشن میں اگر آپ اپنی رسپانسبلٹیز یا اپنے کام کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے لیے اسے مکمل کرنا بہتر اور آسان ہوگا. دوستو, یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر